نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کریں گے مجھے جینے دو، جینے کے حق کے حوالے سے۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ کی مجلس ہے، ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، عجیب سوال کرتی ہے۔ غامدیہ قبیلے سے تعلق رکھنے والی خاتون کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے زنا کیا، میں حمل سے ہوں، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے پھر سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ رخ پھیر لیا۔ 3 دفعہ جب ایسا ہی ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ پھر جب بچہ پیدا ہوا، ایک بار وہ پھر پاک ہونے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی فریاد کرتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے مجھے کہا بچے کی پیدائش کے بعد آنا۔ اب بچہ پیدا ہو گیا، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اسے دودھ پلاؤ، پھر جب وہ خود کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو میرے پاس آنا۔ پھر 1.5 برس جانے کیسے گزرا، پھر وہ آپ کے پاس بچے کو لیے ہوئے آئی، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا۔ اللہ کے رسول، اب یہ خود کھا پی سکتا ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے، گڑھا کھدوایا، سب ارد گرد تھے۔ آپ نے اور تمام صحابہ کرام نے اس عورت کو دیکھا۔ پہلا پتھر جب اس عورت کے لگا، خون کے چھینٹے ارد گرد والوں کو پریشان کر گئے۔ کسی نے اس عورت کو برا بھلا کہا تو آپ نے فرمایا، اسے کچھ نہ کہو، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ سب پر تقسیم کر دی جائے تو سب کو معاف کر دیا جائے۔ میں جو بات اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ اس بچے کے حوالے سے جس کی زندگی کے لیے آپ نے کتنا انتظار کیا۔ آپ کا غامدیہ سے رخ پھیر لینا، پھر آپ کا اسے یہ کہنا کہ بچے کی پیدائش کے بعد آنا، پھر جب وہ پیدائش کے بعد آئی تو یہ کہنا کہ دودھ پلاؤ، اس کے بعد آنا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ بچے کا حق ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کی وجہ سے دلوایا۔ بچہ ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے جب باپ کا پتہ نہ ہو، لیکن اس بچے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ اسے بھی اسی طرح سے جینے کا حق ہے جیسے دوسرے بچوں کو ہے۔ جو قصور ماں باپ نے کیا ہو اس کا الزام بچے پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک ایسے بچے کی زندگی کی حفاظت کے لیے رحمت للعالمین نے کیسا انتظام کیا۔ آج
جب کچرے کے ڈھیروں پر پڑے بچے زندگی کے لیے فریاد کرتے بچے، اپنی ہی ماؤں کے ہاتھوں زندگی کھو دینے والے بچے، آج ان بچوں کے لیے پڑے جھولے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بچوں کے لیے وہ رحمت، وہ محبت، وہ ہمدردی مفقود ہے۔ کہاں سے آتے ہیں یہ بچے؟ کیوں چلے جاتے ہیں کوڑے کے ڈھیر پہ یہ بچے؟ کون ہے جو ان کو زندگی سے محروم کرنا چاہتا ہے؟ جینے کا حق کیوں نہیں دیتے ان بے قصوروں کو جن کی زندگی امانت تھی؟ کیوں اس زندگی کے درپے ہو جاتے ہیں وہی جو جیون کا سبب بنتے ہیں؟ عبدالستار ریدھی رحم دل انسان تھے۔ انہوں نے ایسے بچوں کے لیے لوگوں کو توجہ دلائی، جھولے میں ڈال دو، ان کو قتل مت کرو، ان کو مارو نہیں، پال نہیں سکتے پالنے میں ڈال دو۔ ان کے اعداد و شمار کے حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بلقیس سیدھی بتاتی ہیں کہ آلموسٹ ایک سال میں 365 بچے جھولوں میں ڈالے جاتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ عبدالستار ریدھی صاحب نے بتایا کہ اگر 25 بچے زندہ بچتے ہیں تو 250 بچے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ بات یہ ہے پیدائش کے موقع پر خوشیاں منائی جاتی ہیں، کیوں خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں یہ بچے؟ نہ خاندان قبول کرے، نہ ماں باپ قبول کریں، نہ معاشرہ قبول کرے۔ کیسی ہے یہ زندگی؟ کیسے زندگی سے محروم ہو جاتے ہیں یہ بچے؟ پیچھے مڑ کے دیکھیں تو وقتی لطف کی خاطر اللہ تعالی کے قانون کو توڑتے نظر آتے ہیں وہ افراد جو کل اسی طرح کی زندگی رکھتے تھے، ماؤں کی گود میں پلے تھے، آج ماں کی گود سے جھولے میں پہنچنے والے بچے کس حال کو پہنچ جاتے ہیں کہ سدا ہی باپ کے نام سے محروم رہتے ہیں۔ وہ رحمت، وہ شفقت، وہ محبت، وہ خیرخواہی، وہ خدمت جس جذبے کے تحت ان کی پرورش کی جاتی ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ماں باپ جن کا دل فطری طور پر بچے کی محبت سے بھرا ہونا چاہیے، کیسے خالی ہو جاتے ہیں وہ دل؟ سنگ دلی، شقاوت کیسے در آتی ہے؟ تاریخ کے اوراق الٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آنے والا ایک ایسا شخص ملتا ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں تجارتی سفروں پر جاتا تھا، کافی دیر تک مجھے باہر رہنا پڑتا تھا، پھر یوں ہوا کہ میری بیوی جب حاملہ ہوئی، میرے پیچھے سے بچہ پیدا ہوا، اس نے میرے آنے پہ بچے کو چھپا لیا، پھر تو یہ روٹین ہی بن گئی، جب میں گھر ہوتا
تو بچی کو ہمسایوں کے گھر پہنچا دیا جاتا. جب میں گھر واپس آتا، گھر سے چلا آتا، تو بچی گھر واپس آ جاتی. بچی بڑی ہوتی گئی، مجھے بھی ہمسایوں کی بچی سے ایک لگاؤ ہو گیا، اور میری بیوی دھوکا کھا گئی. اس نے مجھے کہا کہ جس بچی سے تم بہت محبت کرتے ہو وہ تو تمہارے اپنے جگر کا ٹکڑا ہے. بس پھر کیا تھا کہ میرے سینے پہ سانپ لوٹنے لگے. میں نے اس دن سے طے کر لیا کہ میں نے اس بچی سے کیسے نجات پانی ہے. ایک روز ایسا ہوا، میں نے اس بچی کو اپنی انگلی کے ساتھ لگایا، وہ بھی انگلی پکڑے میرے ساتھ چل دی. میں اسے لیے جنگل کے بیچوں بیچ پہنچا. میں نے مٹی کھودنی شروع کی تو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے وہ بھی مٹی ہٹاتی جاتی تھی. جب میں نے گڑھا کھود لیا تو میں نے اپنی بیٹی کو گڑھے کے بیچ میں بٹھا دیا. پھر میں نے اس پر مٹی ڈالنی شروع کی. وہ مجھے ابا ابا پکارتی رہی اور میں مٹی ڈالتا رہا حتیٰ کہ اس کی آواز آنی بند ہو گئی. صحابہ کرام نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے، آپ کا سینہ بھیگ گیا. لوگوں نے کہا اے شخص، تو نے اللہ کے رسول کو آزردہ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اسے کہنے دو. پھر آپ نے اس شخص سے کہا اب دوبارہ سناؤ. اس نے دوبارہ قصہ سنایا. آپ پھر آنسو بہاتے رہے. ہاں، وہ صرف عرب نہیں تھا، وہ دنیا ہی ایسی تھی جہاں پیدا ہوتے ہی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. کیسے اللہ پاک نے فرمایا یہ حشر کا ایک منظر ہے جہاں اس باپ سے سوال کیا جائے گا جو اپنے بچے کی زندگی، اس کی پرورش کا ذمہ دار تھا، جس نے ذمہ داری ادا نہیں کی. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس ظالم سے تو بات بھی نہیں کی جائے گی. مظلوم سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ وہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا. آج اگر اپنی سوسائٹی میں ہم دیکھتے ہیں ابارشنز کی ریشو کو، حیات ملنے سے پہلے، آنکھ کھولنے سے پہلے ماں کے پیٹ ہی میں کتنے بچوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. کتنے بچے ہیں جن کے لیے مائیں راضی ہو جاتی ہیں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ماں کے پیٹ سے انہیں نکال دیا جائے. کتنے ڈاکٹرز ہیں جو آج بھی بچوں کو زندہ گاڑ دیتے ہیں. ہاں، وہ اتنے شفاق نہیں تھے جو بچوں کو مٹی میں دفن کر دیتے تھے. آج کی شفاقی تو دیکھیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. کچرے کے ڈھیروں پر انسانی اعضاء کے ٹکڑوں کو بھنبوڑتے ہوئے کتوں کو دیکھیے. اپنے آپ کو کبھی ایسی جگہ پر تصور کر کے دیکھیے، کیسے انسان اتنا سنگ دل ہو گیا، کیوں وہ اپنی نسل کے ہی خلاف ہو گیا. اگر خود جینے کا حق رکھتا ہے تو یہ حق اپنے بچے کو، اپنی بیٹی کو کیوں نہیں دینا چاہتا. اور ماں، تو ممتا کی علامت تھی.
تو محبت اور شفقت کی علامت تھی. ماں تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں اپنے جگر گوشے کے خلاف ہو گئی؟ تو نے اپنے بچوں کو، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں ہی قتل کر ڈالا. کل کی ماں کا تو دل و دماغ روشن نہیں تھا. آج تو آپ سمجھتی ہو کہ علم نے آپ کے دل و دماغ کو روشن کر دیا. یہ کیسی روشنی ہے جو اپنی اولاد کو جینے کا حق نہیں دیتی، اور پھر اس سے پہلے کہ بچہ وجود میں آئے بچے کے ساتھ تعلق کی یہ کیسی نوعیت ہے کہ بچے کو وجود میں لانے سے روکنے کے لیے کس قدر ادویات استعمال ہوتی ہیں. انسانیت کس موڑ پہ آن پہنچی ہے؟ کیوں لوگ انسان کے ہی دشمن ہو گئے، انسانی جان کے دشمن ہو گئے؟ ہمیں رک کے دیکھنا ضرور ہے. حق تو ہر انسان کا ہے، زندگی کا حق. وہ رب کتنا مہربان ہے، برابر کا حق دیتا ہے، بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی، جینے کا حق بھی، پرورش کا حق بھی. اور اگر کوئی کسی کی جان لیتا ہے تو جان کے بدلے جان کا حق بھی. اگر ایک مرد قتل ہوتا ہے تو اس کی جگہ پر بدلہ لیا جا سکتا ہے. تو اسی طرح سے عورت کے قتل ہونے پر بھی برابر کا بدلہ ہے. دونوں کی جان کی قیمت ایک جیسی ہے. جینے کا حق اگر ہم سب کو ہے تو ہماری نسلوں کو بھی ہے. اپنی نسلوں سے محبت کیجیے. بیٹی اللہ تعالی کی رحمت ہے، بیٹی کو اس کا حق دے دیجیے. بلکہ سیدھی کہتی ہیں کہ وہ بچے جو جھولے میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ بچے جو جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ان کی میجورٹی لڑکیوں کی ہوتی ہے. لڑکی، بیٹی جینے کا حق رکھتی ہے. اس کو پیدا کرنے والے نے یہ حق دیا ہے، اس سے یہ حق واپس نہ لیں. اس کے جیون کے لیے اسباب پیدا کرنے والا وہی ہے جس نے زندگی عطا کی ہے. اسی نے فرمایا اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کر ڈالو. دور جاہلیت میں بیٹیاں قتل ہوتی تھیں. آج اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرو. مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ دریائے نیل کے بارے میں. یہ معروف تھا کہ جب اس میں سیلاب آتا تھا تو مقامی لوگ نیل کو ارد گرد کی آبادیوں پہ چڑھنے سے روکنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی اس کی نظر کر دیتے تھے. اسے خوب سجا بنا کر دلہن بنایا جاتا، پھر اسے نیل کے سپرد کر دیا جاتا تھا. سیدنا عمر کے پاس جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے نیل کے نام خط لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، اور یقیناً تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے، تو اب ایسی کوئی چیز آپ کی نظر نہیں کی جائے گی، اس کے بغیر ہی اپنی چال سیدھی رکھو.
اس کے بعد نیل کی وہ چڑھائی جو سیلاب کی صورت ہوا کرتی تھی وہ اہل مصر پر نہیں ہوئی. میں سوچتی ہوں کہ نیل کے سیلاب کو روکنے کے لیے بیٹی کا ہی سہارا لیا گیا. بیٹی کی زندگی قدر و قیمت والی ہے. سیدنا عمر نے کیسے ان بیٹیوں کا دفاع کیا تھا جن بیٹیوں کو جوانی میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا تھا. آج بھی انسانیت کو عمر کی تلاش ہے جو بیٹیوں کی زندگی کی حفاظت کرنے والا ہو. سبحانک اللہم